حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پر واقعہ طائف سے خوب روشنی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیے طائف پہنچے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ خون بہہ بہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں جم گیا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو گئے، حتیٰ کہ طائف کے اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سفر کی تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید کرتا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع جو کہ نجد کے علاقے میں ہوا سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے اترے اور ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر آرام کرنے لگے۔ ایک کافر فرعوس بن الحرث آیا اور تلوار اٹھا کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ حیران ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 80 شخص کوہ تنعیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اترے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامن قوم قیام فرما تھے۔ ان افراد نے قتل کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت لمبی تلاوت فرماتے تھے۔ وہ لوگ آئے اور پکڑے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان بن حرب اموی وہ شخص تھا جس نے احد عذاب وغیرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج کشی کی تھی۔ وہ اسلام جنگ کے دنوں میں گرفتار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مہربانی سے اس کی بات کی۔ افسوس ابو سفیان، ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم اتنی بات سمجھ جاؤ کہ خدا کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے قرابت کا حق ادا کرنے والے اور کس قدر دشمنوں پر عفو و کرم کرنے والے ہیں۔ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، ان مشرکین پر بد دعا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، مجھے تو خدا کی طرف بلانے والا اور سراپائے رحمت بنایا گیا ہے۔ اے خدا، میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم